یہ طریقہ نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، یہ کس نے لکھے؟ اللہ نے لکھوائے، جبریل لے کر آیا، یا لوگوں نے خود لکھے؟ نبیوں نے لکھے یا امتیوں نے لکھے؟ اور ان کے حق ہونے میں ان کو بھی شک ہے۔ کہتے ہیں مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اور ہمارے مخالف فریق امام شافعی کا مذہب کہتے ہیں ان کا مذہب خطا، غلط ہے، لیکن یحتمل الصواب، اس بات کا احتمال ہے کہ شاید صحیح ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس مسلک کو مرتب کیا۔ کہتے ہیں شک ہے ہمیں، ہے ہمارا مذہب صحیح لیکن شک ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے مخالف کا مذہب ہے غلط لیکن شک ہے کہ صحیح بھی نکل سکتا ہے۔ کیا قرآن کے بارے میں بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ شاید اس میں غلطی ہو؟ ہے کوئی موقف؟ نبی کے فرمان کے بارے میں کیا ہمارا یہ موقف ہے کہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے؟ کیا ان دونوں چیزوں کے بارے میں قرآن میں یہ بات موجود نہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، گارنٹی دے دی کس کی؟ قرآن کی اور نبی کے فرمان کی کہ یہ جو بات کہتا ہے آسمان سے اترتی ہے، جبریل لے کر آتا ہے، اس کے دل پر اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا۔ یہ حیثیت کسی کی بھی نہیں۔ وہ میں نے آپ کو جو مثال دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی اترتی رہی، اللہ نے کتاب دی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن کیا اس نبی کی اتباع پر جنت ملے گی؟ تورات پر عمل کرنے سے جنت ملے گی؟ جب اس نبی کی اتباع پر جنت نہیں جو کلیم اللہ ہے، جو صاحب شریعت ہے، اللہ نے اس کو کتاب دی، رسول بنایا، صرف نبی نہیں اللہ نے رسول بھی بنایا، اس کی اتباع بھی جنت میں جانے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آ جائیں فاتبعتموہ، تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، مجھ کو چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہی ترجمہ ہے اس کا۔ لَظَلَل، تبدیل کر دو ترجمے کو۔ اگر نبی کی اتباع نہیں کرنی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اس کا اسوہ حسنہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو کم از کم تراجم بدل دو جیسے یہودیوں نے بدلے تھے، ہاتھ رکھ لیا اس آیت پر جس میں بدکاری کی سزا کا تذکرہ موجود تھا، اوپر سے بھی پڑھ دی، نیچے سے بھی پڑھ دی۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اس یہودی عالم سے کہو اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کو مجبور کیا ہاتھ اٹھاؤ، اس ہاتھ کے نیچے وہ آیت چھپائی ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا تجویز کی تھی۔ ایسے ہی تم بھی بدل دو تراجم کو، کہو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ کا معنی یہ بنتا ہے جو نبی کی اتباع کو چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جب بدل نہیں سکتے ہو تو پھر سیدھی بات کہو کہ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر اگر موسیٰ کلیم اللہ کی اتباع کی جائے تو انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔
یہاں ہمارے بنائے ہوئے آئمہ کی تو کیا بات ہے، اللہ کا بنایا ہوا رسول عیسیٰ روح اللہ ہے جو آسمان پر زندہ ہے، قیامت کے قریب واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بلکہ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا آپ سوچئے، آخر اللہ کے نبی کی اتباع کو کیوں ترک کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ شکل بری تھی، آپ کے کردار میں کوئی فرق تھا، آپ کی صداقت اور امانت میں فرق تھا، آپ کی لیاقت اور دیانت میں فرق تھا، آپ کی شجاعت میں فرق تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کی اتباع کیوں چھوڑی؟ آخر وجہ تو ہونی چاہیے۔ آپ کی گاڑی پرانی ہو گئی، آپ نے کہا یہ پرانی گاڑی اب نہیں، اب نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا، میرے پاس پیسے ہیں لے لیجئے۔ فریج پرانی ہو گئی، پیسے رب نے دے دیے نئی لے لی، گھر پرانا ہو گیا، پیسے رب نے دیے نیا لے لیا۔ کبھی باپ بھی نیا بنایا ہے کہ اب یہ پرانا ہو گیا اس کو تبدیل کر کے نیا باپ لے آتا ہوں؟ گاڑیاں بدلی جا سکتی ہیں، گھر بدلا جا سکتا ہے، لیکن باپ ماں تو نہیں بدلی جا سکتی نا۔ اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں۔ اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ چلے، اللہ کے نبی سے تعلق توڑنے کا معنی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا یہ انبیاء کا سردار نہیں رہا؟ پہلے سردار تھا، اب سرداری اس کی چھن گئی۔ کیا یہ وہ نہیں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا؟ اب جنت کا دروازہ معین الدین چشتی کھٹکھٹائیں گے؟ اللہ کے نبی سے یہ منصب چھین لیا گیا اور عبد القادر جیلانی کو دے دیا گیا کہ تم قادری سلسلے سے تعلق رکھنے والے تمہارے مرید، تم جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا اور قادریوں کو جنت میں داخل کر دینا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کے دن حوض کوثر پر پانی نہیں پلائیں گے، کوئی اور پلائے گا آ کر۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جو جھنڈا تھا وہ چھین لیا گیا نا اللہ کے نبی سے، اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کہا کہ نہیں، ہم محمدی نہیں، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، ہم تو اپنا بنائیں گے پیرانے پیر دستگیر، ہم تو اپنا بنائیں گے جو ہمیں کلمہ پڑھائے گا لا الہ الا اللہ، معین الدین رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، جو ہمیں یہ کلمہ پڑھائے گا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ ہم کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن ایک ہی جھنڈا ہوگا، لواء الحمد یوم القیامت بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کسی کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا۔ آدم و من سوا تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کو انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر عطا کیا جائے گا، ان گنت جام ہوں گے اس حوض پر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، جس کی تاثیر جو ایک مرتبہ پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی، سورج قریب کر دیا جائے گا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ،
لیکن جس آدمی نے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیا ہوگا اس کو پیاس نہیں ستائے گی۔ جب اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی سردار ہیں، اب بھی آپ کی سرداری مسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم۔ دونوں طریقے کے الفاظ ملتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ آدم کی اولاد میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، سب موجود ہیں، ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، سب موجود ہیں، لیکن سب کا سردار کون؟ محمد الرسول اللہ۔ سب کا امام کون؟ محمد الرسول اللہ۔ سب کا خطیب کون؟ محمد الرسول اللہ۔ سب کی شفاعت کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ پانی حوض کوثر کا پلانے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ جنت میں لے جانے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میرے لیے دائرہ کھینچ دیں گے، اے اللہ کے نبی ارفع راسک سل توتا، سر بلند کیجئے، سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، میں آپ کی مانگت کو پورا کروں گا۔ اللہ بھیجتا ہے جبریل کو، جبریل جاؤ میرا نبی رو رہا ہے، جا کر پوچھو ما یبکیک، اے پیغمبر رو کیوں رہے ہو، کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا نبی، میرا رسول، انبیاء کا سردار کیوں رو رہا ہے، لیکن جبریل کو بھیجتے ہیں، جبریل جاؤ، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ سننا چاہتا ہے کہ نبی خود وجہ بتلائے، وگرنہ اللہ تو دل کے حال سے واقف ہے۔ جبریل پہنچے اور کہا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی اللہ پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جبریل اللہ کو پتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، مجھے کیا چیز رلا رہی ہے؟ اے جبریل اللہ کو بتانا، میں جو رو رہا ہوں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت جہنم میں جائے گی، مجھے جو چیز رلا رہی ہے یہ چیز ہے۔ اللہ کے پاس جبریل گئے، نبی کا پیغام سنایا، اللہ نے دوبارہ بھیجا، جبریل واپس جاؤ اور میرے نبی سے کہو، اے اللہ کے نبی مت روئیے، آپ کی امت کے بارے میں قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کریں گے۔ یہ کون ہے؟ اپنی امت کی سفارش کرنے والا، اس کو جنت میں لے جانے والا۔ کہا جائے گا اپنے سر کو بلند کیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب کے سامنے کہ اے اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے۔ اللہ جواب میں کہتا ہے، اے محمد جاؤ جہنم سے نکال لاؤ ہر اس آدمی کو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ آپ نکال لاتے ہیں، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اب کیا؟ کہتے ہیں اب بھی امت جہنم میں جل رہی ہے۔ کہا اچھا جاؤ، جو کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ نکال کر لاتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر جل رہے ہیں، پھر سجدے میں، پھر اللہ پوچھتا ہے، جواب میں کہتا ہے اچھا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ چھوٹا سا سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ نکال لاتے ہیں، پھر سجدے میں، پھر اللہ پوچھتا ہے اب کیوں رو رہے ہو، اب کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ اب بھی امتی جل رہے ہیں۔ کہا جاؤ جہنم سے رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لا۔ پھر نکال لائے،
پھر سجدے میں، اب کیوں سجدہ کر رہے ہو، اب کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ اب بھی جل رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا خود بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اب اللہ کا نبی اللہ سے